بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا خون کا ایک قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس ایک خون کے قطرے کے بدلے اللہ رب العزت اس خون کی وجہ سے 6 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ اب وہ 6 خصلتیں کون سی ہیں؟ جن میں سے پہلی خصلت یہ ہے، خون کا پہلا قطرہ اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے اور زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی ساری زندگی کے اس کے گناہ مالک کائنات اس کو بخش دیتا ہے اور ان گناہوں سے اسے پاک کر دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اعزاز شہید کو ملتا ہے۔ پھر دوسرا جو اس کو اعزاز ملتا ہے وہ یہ کہ اس کے شہادت کے بعد اس کے خون کا جو قطرہ اس کے جسم سے نکلتا ہے اور زمین پر گرنے سے پہلے اس کے جتنے بھی آنکھوں کے آگے پردے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان سارے کے سارے پردوں کو آگے سے ہٹا دیتا ہے، یعنی وہ جنت کے اندر اپنا جو ٹھکانہ ہوتا ہے اس ٹھکانے کو شہید ہوتے ہی وہ اس ٹھکانے کو کیا کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ پھر نمبر 3 پر جو اس کو اعزاز ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھنے کے بعد قبر کے اندر جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، سختیاں ہوتی ہیں، اندھیرا، تنہائی، ہر ایک چیز سے اللہ رب العزت اس کو کیا کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، یعنی وہ قبر کے اندر بھی خوشی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس سے قبر کے سوال بھی نہیں کیے جاتے، یعنی جو سوال پوچھے جاتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال اس شہید سے نہیں کیے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شہادت سے پہلے جب وہ شہید ہوا اس وقت وہ تینوں کے تینوں سوالوں کا جواب دے کر ہی اس مقام پر حاضر ہوا ہے اور اس نے اپنی گردن اللہ کے نام کے اوپر اللہ کی راہ کے اندر قربان کی ہے، تو اس وجہ سے اس کو قبر کے جو سوالات ہوتے ہیں تو اس سے بھی اسے بری کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر نمبر 4 پر جو اس شہید کو مقام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، اللہ رب العزت ان ہولناکیوں میں بھی اس شہید کو محفوظ رکھے گا۔ اب وہ ہولناکیاں کیا ہیں کہ جس دن عورت اپنے حمل جس کا ہوگا اس حمل کو گرا دے گی، باپ بیٹے سے چھپ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے چھپ رہا ہوگا، بیٹا ماں سے چھپے گا، ماں بیٹے سے چھپے گی، ہر ایک دوسرے سے جدا ہوگا، کس لیے؟ ڈر کی وجہ سے۔ اس کیفیت کے اندر اللہ رب العزت کے جلال اور اللہ رب العزت کا وہ جو قیامت والا دن ہوگا، اس دن ہر ایک کو افراتفری ہوگی، ہر ایک نفسہ نفسی کے عالم کے اندر ہوگا۔ اس دن کی جو ہولناکیاں ہوں گی، اللہ رب العزت ان ہولناکیوں سے بھی شہید کو کیا کر لے گا، محفوظ رکھے گا۔ اب دیکھیں کتنا مقام ہے شہید ہونے کا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے، مالک کائنات ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، کہ مومن کے دل کی تو تمنا ہوتی ہے کہ اسے شہادت کا رتبہ جو ہے، یہ مقام حاصل ہو جائے۔ اور پھر نمبر 5 پر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے مقام پر، یعنی اس کے خون کے قطرے گرنے سے پہلے اس کو جو 6 خصلتیں ملتی ہیں، 6 اعزاز ملتے ہیں، ان میں سے 5واں اعزاز یہ ہے کہ قیامت والے دن شہید کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس تاج کے اوپر ایک یاقوت کا موتی لگا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اس ایک یاقوت موتی کی قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا اس ایک یاقوت لگے ہوئے موتی کا جو تاج ہوگا، اس کی قیمت دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کر اس کی قیمت ہوگی، اور وہ تاج صرف اور صرف شہید کو پہنایا جائے گا۔ پھر نمبر 6 پر جو شہید کا اعزاز ہے، جو اس کی خصلت ہے 6ٹھی، وہ کیا ہے کہ مالک کائنات شہید کو حکم دے گا کہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی شفاعت کروا لے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر جہنم واجب ہو جائے اور شہید آئے اپنے خاندان کے اس فرد کا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر کہے کہ چلو تمہیں میں جنت میں لے کے چلتا ہوں۔ اب محنت، کوشش، اللہ کی راہ پر جان کا نذرانہ اس نے پیش کیا، لیکن مالک اس کے صدقے اس کے خاندان کے 70 افراد کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا اور 70 لوگوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔